بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، سورہ لہب آپ نے نماز میں اور تلاوت میں تو خوب پڑھی ہوگی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سورہ کب نازل ہوئی اور اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالی کیا پیغام دیتا ہے؟ اس سورہ میں دو لوگوں کے عبرتناک انجام کا واقعہ ہے۔ سورہ کا ترجمہ اس طرح ہے: ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے، نہ تو اس کا مال کام آیا نہ تو اس کی کمائی۔ ان قریب وہ شعلہ زن آگ میں داخل ہوگا، وہ بھی اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں لاد کر لاتی ہیں، اس کے گلے میں ایک خوب بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ابو لہب اور اس کے ان مظالم کے بارے میں بتائیں گے جس کی وجہ سے اللہ نے اس پر اور اس کی بیوی پر لعنت فرمائی۔ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا تھے جو تا وقت وفات مشرک رہے۔ اس کا اصل نام عبد العزیٰ اور اس کی کنیت ابو عتبہ تھی۔ حسن اور چہرے کی چمک کی وجہ سے عبد العزیٰ کی دوسری کنیت ابو لہب ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی تو سب سے زیادہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب تھے، اور جن کی طرف سے سب سے زیادہ تکلیف پہنچی وہ بھی آپ کے چچا ابو لہب تھے۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا۔ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اسے ابو لہب کہا جاتا تھا، یعنی ایسا شخص جس کا چہرہ شعلے کی طرح دمکتا ہو۔ اس کی بیوی کا نام ام جمیل جو ابو سفیان کی بہن تھی، وہ شوہر سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے بعد جب تک یہ دونوں میاں بیوی زندہ رہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ دوستو، سورہ لہب ایک ہی مقام ہے جہاں دشمنان اسلام کے کسی شخص کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی۔ حالانکہ مکہ میں بھی اور ہجرت کے بعد مدینے میں بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جو اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں ابو لہب سے کسی طرح کم نہ تھے۔ سوال یہ ہے کہ اس شخص کی کیا خصوصیت تھی جس کی بنا پر اس کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی؟ دوستو، اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت کے عربی معاشرے کو سمجھا جائے اور اس میں ابو لہب کے کردار کو دیکھا جائے۔ قدیم زمانے میں چونکہ پورے ملک عرب میں ہر طرف بے امنی اور غارت گری پھیلی ہوئی تھی، اور صدیوں سے حالت یہ تھی کہ کسی شخص کے لیے اس کے اپنے خاندان اور خونی رشتہ داروں کی حمایت کے سوا جان و مال اور عزت آبرو کے تحفظ کی کوئی ضمانت نہ تھی۔ اس لیے عربی معاشرے کی اخلاقی قدروں میں صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو بڑی اہمیت حاصل تھی، اور خطا رحمی کو بہت بڑا پاپ سمجھا جاتا تھا۔ عرب کی انہی روایت کا یہ اثر تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت دینے اٹھے تو قریش کے دوسرے خاندانوں اور ان کے سرداروں نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت کی، مگر بنی ہاشم اور بنی المطلب، ہاشم کے بھائی مطلب کی اولاد نے نہ صرف یہ کہ آپ کی مخالفت نہیں کی بلکہ وہ کھلم کھلا آپ کی حمایت کرتے۔ حالانکہ ان میں سے اکثر لوگ آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لائے تھے۔ قریش کے دوسرے خاندان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خونی رشتہ داروں کی حمایت کو عرب کی اخلاقی روایت کے مطابق سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے کبھی بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کو یہ طعنہ نہیں دیا کہ تم ایک دوسرا دین پیش کرنے والے شخص کی حمایت کر کے اپنے باپ دادا کے دین کے مخالف ہو گئے ہو۔ وہ اس بات کو جانتے اور مانتے تھے کہ اپنے خاندان کے فرد کو کسی حالت میں اس کے دشمنوں کے حوالے نہیں کر سکتے، اور ان کا اپنے عزیز کی حمایت کرنا قریش اور اہل عرب سب کے نزدیک بالکل ایک فطری عمل تھا۔ دوستو، اس اخلاقی اصول کو زمانہ جاہلیت میں بھی عرب کے لوگ واجب الاحترام سمجھتے تھے۔
صرف ایک شخص نے اس وصول کو اسلامی دشمنی میں توڑ ڈالا اور وہ تھا ابو لہب بن عبد المطلب۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد اور ابو لہب ایک ہی باپ کے بیٹے تھے۔ عرب میں چچا کو باپ کی جگہ سمجھا جاتا تھا، خصوصاً جب بھتیجے کا باپ وفات پا چکا ہو۔ عربی معاشرے میں چچا سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ بھتیجے کو اپنی اولاد کی طرح عزیز رکھے گا، لیکن ابو لہب نے اسلام کی دشمنی اور کفر کی محبت میں ان تمام عربی روایات کو پامال کر دیا۔ حضرت ابن عباس سے متعدد سنتوں کے ساتھ محدثین نے نقل کی ہے کہ جب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت عام پیش کرنے کا اور اپنے قریب ترین عزیزوں کو خدا کے عذاب سے ڈرانے کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سویرے کوہ صفا پر چڑھ کر بلند آواز سے پکارا۔ دوستو، اس وقت عرب میں اس طرح صدا وہ شخص لگاتا تھا جو صبح کے جھٹ پٹ میں کسی دشمن کو اپنے قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے آتے دیکھ لیتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آواز سن کر لوگوں نے دریافت کیا کہ کون پکار رہا ہے۔ بتایا گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے۔ اس پر قریش کے تمام خاندان کے لوگ آپ کی طرف دوڑ پڑے۔ جو خود آ سکتا تھا وہ خود آیا، اور جو نہیں آ سکتا تھا اس نے اپنی طرف سے کسی کو بھیج دیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک ایک خاندان کا نام لے کر پکارا، اے بنی ہاشم، اے بنی عبد المطلب، اے بنی فہر، اے بنی فلاں، اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے تو تم میری بات سچ مانو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں، ہمیں کبھی تم سے جھوٹ سننے کا تجربہ نہیں ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، آگے سخت عذاب آ رہا ہے۔ اس کے پہلے کہ کوئی اور بولتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا ابو لہب نے کہا، تم ہلاک ہو جاؤ، کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس نے پتھر اٹھایا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کھینچ مارے۔ ابن زید کی روایت ہے کہ ابو لہب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روز پوچھا، اگر میں تمہارے دین کو مان لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جو اور سبھی ایمان لانے والوں کو ملے گا۔ اس نے کہا میرے لیے کوئی فضیلت نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس پر وہ بولا، ناس جائے اس دین کا جس میں میں اور دوسرے لوگ برابر ہوں۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ مکہ میں ابو لہب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب ترین ہمسایہ تھا۔ دونوں کے گھر ایک دیوار کے بیچ واقع تھے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی آپ کے ہمسایہ تھے۔ یہ لوگ گھر میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چین نہیں لینے دیتے تھے۔ آپ کبھی نماز پڑھ رہے ہوتے تو یہ اوپر سے بکری کی اوجھڑی آپ پر پھینک دیتے، کبھی صحن میں کھانا پک رہا ہوتا تو یہ ہنڈیا پر غلاظت پھینک دیتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر ان لوگوں سے فرماتے، اے بنی عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے؟ ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے تو مستقل راتوں کو آپ کے گھر کے دروازے پر خاردار جھاڑیاں لا کر ڈال دیتی تاکہ صبح سویرے آپ یا آپ کے بچے باہر نکلے تو کوئی کانٹا پاؤں میں چبھ جائے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ اعلان نبوت سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ابو لہب کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے بیاہی تھیں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی طرف دعوت دینی شروع کی تو اس شخص نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا، میرے لیے تم سے ملنا حرام ہے اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ چنانچہ دونوں نے طلاق دے دی، اور عتیبہ تو جہالت میں اس قدر آگے بڑھ گیا کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اس نے کہا، اللہ کا انکار کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھوکا جو آپ پر نہیں پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدایا اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے۔ اس کے بعد عتیبہ اپنے باپ کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہو گیا۔
दौरान सफर एक ऐसी जगह काफिले ने पड़ाव किया जहां मुकामी लोगों ने बताया कि रातों को दरिंदे आते हैं। अबू लहब ने अपने करीबी साथी अहले कुरैश से कहा, मेरे बेटे की हिफाजत का कुछ इंतजाम करो क्योंकि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ का खौफ है। काफिले वालों ने उतैबा के गिर्द हर तरफ अपने ऊंट बिठा दिए और सो गए। रात को एक शेर आया और ऊंटों के हलके में से गुजरकर उसने उतैबा को फाड़ खाया। प्यारे दोस्तों, अबू लहब की खब्स नफ्स का यह आलम था कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे कासिम बिन मोहम्मद के इंतकाल के बाद दूसरे साहबजादे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद का भी इंतकाल हो गया, तो यह अपने भतीजे के गम में शरीक होने के बजाय खुशी खुशी दौड़ा हुआ कुरैश के सरदारों के पास पहुंचा और उनको खबर दी कि लो आज मोहम्मद बेनामोनिशान हो गए। दोस्तों, अबू लहब की मुखालिफत और दुश्मनी का यह हाल था कि वह हर वक्त हर जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाता था। अगर आप दावत देते हुए जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे होता और लोगों को आपकी दावत कबूल करने से रोकता। रबिया बिन अबाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैं 9 उम्र था जब अपने बाप के साथ जुल मजाज के बाजार में गया। वहां मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप कह रहे थे, लोगों कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, फलाह पाओगे, और आपके पीछे एक शख्स कहता जा रहा था यह झूठा है, दीन आबाई से फिर गया है। मैंने पूछा यह कौन शख्स है? लोगों ने कहा यह उनके चचा अबू लहब है। दोस्तों, याद रहे कि हमारे प्यारे आका नबी रहमत सरवरे कौनैन अल्लाह तबारक व तआला की महबूब तरीन हस्ती हैं, और जब कोई अल्लाह के महबूब को सताए तो अल्लाह तबारक व तआला का उस पर जो गुस्सा होना चाहिए उसका अंदाजा लगाना हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, अल्लाह के इसी गैज़ो गज़ब की एक झलक इस सूरे में मिलती है। इस सूरे में अबू लहब और उसकी बीबी के हुए बुरे अंजाम का जिक्र है। अबू लहब का अंजाम यह हुआ कि बदर की लड़ाई के एक हफ्ते बाद ही उसे फैलने वाली बीमारी लग गई, जिससे वह मर गया, और मरने के बाद 3 दिन तक उसकी लाश यूं ही पड़ी रही। लोग इस डर से कि कहीं यह बीमारी उन्हें न लग जाए करीब नहीं जाते थे। जब 3 दिन गुजर गए और बदबू बहुत बढ़ गई तो किसी तरह उसके लड़कों ने उस पर दूर से पानी बहा दिया और मक्का के ऊपरी हिस्से पर एक दीवार से लगाकर ऊपर से पत्थर डाल दिया। इसीलिए अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि उसका माल और उसकी कमाई कुछ काम न आएगा। अबू लहब की बीबी उम्मे जमील का यह हाल हुआ कि वह लकड़ी उठाकर लाया करती थी, उसकी रस्सी उसकी गर्दन का फंदा बन गई और वह मर गई, जैसा कि आयत नंबर 4 और 5 में इसी तरफ इशारा है। दोस्तों, इस वाक़ये से हमें यह मालूम होता है कि जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें क़यामत तक इबरत का निशान बना दिया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सबको हिदायत कामिला से सरफराज फरमाए और बरोज क़यामत उन लोगों के साथ उठाए जो अंबियाए कराम और सहाबाए कराम से मोहब्बत करते हैं। आमीन सुम्मा आमीन।